بسم الله الرحمن الرحیم. امشب مراسم 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و بسیار جمع خوبی داشتیم با حضور مهمانان پاکستانی ما که به نوعی تعلقاتشون نسبت به ایران قوی‌تر هست از نسبت به سایر مناطق جهان. خواهران و برادران ما هستند و امروز هم با حضور آقای گاورنر مشخص شد که ما داریم در واقع این فرایند دوستی و تقویت ارتباطات رو به جلوه. انقلاب اسلامی ایران کی 44ویں سالگرہ کی مناسبت سے آج یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اور ہمارے پاکستانی دوستوں کا یہاں پر تشریف لانا اور اسی طرح باقی مہمانوں کا جن کو ہم نے انوائٹ کیا ان کا تشریف لانا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے، اس چیز کی علامت ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ دیرینہ تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طرح گورنر صاحب کا محمد بلیغ الرحمان صاحب کا یہاں پہ تشریف لانا ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی ارتقائی منازل کو طے کر رہے ہیں۔ دو کشور به عنوان دو تا کشور برادر فرصت‌های زیادی برای همکاری دارند در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و تجاری و این فرایند و این روابط تجاری بیش از پیش میتونه توسعه پیدا بکنه. ما به دلیل متاسفانه به دلیل تحریمایی که علیه ما اعمال میشه و ما متاسفیم که پاکستانی‌ها هم نمیتونن به خاطر این تحریما با ما خیلی خوب کار بکنن، ولی ما راه خودمون رو پیدا کردیم. پاکستانی‌ها اراده توسعه روابط با ما را دارن و ما امیدواریم که روزنه‌ها و در واقع گشایش‌های بیشتری در روابط ما شکل بگیره. دونوں ممالک کے تعلقات اقتصادی میدان میں، سیاسی میدان میں، ثقافتی میدان میں اور سیاسی لحاظ سے ہر طرح سے تعلقات آگے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں اور ہمارے پاکستانی دوست اس میں اور ایرانی دوست دونوں کی مدد اور کوشش سے یہ تعلقات مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ہم پر ایران پر جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پاکستانی دوست اور ایرانی ان کو انٹریکشن میں مسائل اور مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اتنے زیادہ مواقع اور راہیں کھل سکتی ہیں دونوں طرف کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے، اقتصادی، اکنامک، کلچرل اور پولیٹیکل اور سارے شعبوں میں ہمارے تعلقات کو بڑھانے کے لیے بہت وسعت پائی جاتی ہے۔ دربار گردشگری، صنعت گردشگری بله ما روزانه بسیاری از مردم لاهور برای زیارت مشهد از ما ویزا میگیرن، روادید میگیرن و ما هم به اعتبار اینکه زائر امام رضا هستن معمولا روادیدشون رو ارزونتر از بقیه بهشون میدیم. ما در نظر داریم و دعوت میکنیم از جهانگردان و توریستای پاکستانی که فراتر از مشهد هم میتونن به ایران سفر بکنن. هواپیمایی های ما در اختیار مسافران پاکستانی هستند در مشهد، در شیراز، در قم، در اصفهان، در تبریز و شهرهای دیگه‌ای که دیدنی های زیادی داره و اگر خود اینا مشتاق باشن ما میتونیم برای همه اینا در واقع ارنج بکنیم برایشون. ہمارے پاس قونصلیٹ ایران میں ویزا کے لیے، زیارتی ویزا کے لیے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں اور ہم ان کو ویزا، زیارتی ویزا ایشو کرتے ہیں اس لیے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے زائر ہیں، اور دوسری طرف سے ان کی نسبت یہ ہے کہ وہ ٹورسٹ بھی ہیں، وہ دوسرے ٹورسٹ پلیسز پہ جو ہماری ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ایران کی، شیراز میں، اصفہان میں، اردبیل میں اور مختلف جو ہمارے ٹورسٹ پلیسز ہیں، قم میں، تہران میں، وہاں پر جا کر اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اس ویزے کو سستا ان کے لیے کرتے ہیں ارینج تاکہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم کی انڈسٹری اور جو ٹورسٹ ہیں وہ ایران کی طرف متوجہ ہوں، زیادہ سے زیادہ ایران کی طرف جائیں اور ٹورسٹ پلیسز کو وزٹ کریں، ہمارے تاریخی مقامات ہیں وہاں ان کو وزٹ کریں۔ ہماری جو ایئر لائنز ہیں ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہم وقت آمادہ اور تیار ہیں۔ متاسفانه بیماری کرونا
یه مقداری فاصله در واقع تجار و توریستای ما را زیاد کرد. یعنی توی این دو سالی که در واقع کرونا بوده، این تجار و جهانگردای ما فرصت نکردن به دو تا کشور مسافرت بکنن. ما داریم یواش یواش استارتش رو میزنیم و از در واقع آژانس های مسافرتی دعوت کردیم که انشالله بتونیم یواش یواش این کم کم این در واقع بحث گردشگری رو توسعهش بدیم. کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے 2 سال سے یہ ٹورسٹ انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری بند پڑی رہی اور دونوں ممالک کے جو ٹورسٹ ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا اور ایک دوسرے کے ممالک میں کو وزٹ کرنے کا موقع نہیں مل سکا. ابھی ہم آہستہ آہستہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو رکا ہوا عمل تھا ٹورزم کا وہ مزید اچھے طریقے سے آگے بڑھے اور ہماری جو ایئر لائنز ہیں اور ٹریول ایجنسیز ہیں وہ اس میدان میں کام کر رہی ہیں تاکہ دن رات لگا کر ہم اس صنعت کو ترقی دے سکیں.